اب دلی والے اس چیز کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو منیمم ویج ایکٹ دے رہے ہیں، مرکزی سرکار اور لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس وقت عوامی سرکار ہے، عوامی سرکار کے ماتحت فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ایشو ہوتا ہے کہ آپ پرانے ریٹس کے حساب سے جو ہم لے رہے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ بجٹ کی پریپریشن کریے گا۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تلے ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جو یہاں کے عارضی ملازمین جو مختلف محکموں میں ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول لیبرز، نیڈ بیس ورکرز، سیزنلز، آئی ٹی آئی ورکرز، لینڈ اونرز، ایچ ڈی ایف ورکرز، این وائی سیز، سی پی ڈبلیو ورکرز، جتنے بھی یہاں ٹیمپریری عارضی ملازمین ہیں ان کی واحد نمائندہ تنظیم ہے۔ بہرحال آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 25 ستمبر 2024 کو مرکزی سرکار نے یونین منسٹری آف لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا منیمم ویج ایکٹ 1948 کے تحت، جس میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ڈیلی ویجرز یا عارضی ملازم آپ کہیے ان کی اجرت میں اضافہ کیا گیا، ان کی جو منیمم ویج ریٹ ہے اس کو انہانس کیا گیا، 783 روپے سے لے کر 1035 روپیہ کے حساب سے دن کو اجرت میں اضافہ کیا گیا، جو کہ ایک ماہانہ 20,300 سے لے کے 26,900 کچھ روپیہ بنتا ہے۔ اور اس آرڈر میں اس چیز کا بھی ذکر تھا کہ اکتوبر 2024 میں اس کو نافذ العمل کیا جائے گا، یعنی کہ اکتوبر 2024 کی جو تنخواہ ہے عارضی ملازمین کی، وہ جو مرکزی سینٹرل لیبر کمشنر نے لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ نے جو آرڈر ایشو کیا ہے اس کے حساب سے واگزار کی جائے گی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ 2 ماہ گزر گئے، آج 25 نومبر 2024 ہے، 2 ماہ گزر گئے، ابھی تک اس حوالے سے یہاں کی لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ نے، یہاں کی بیوروکریسی نے، یہاں کے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے یا لیبر ڈپارٹمنٹ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا گیا۔ ابھی بھی ہمارے عارضی ملازمین مختلف ریٹس کے تحت تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہوا، جموں کشمیر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بجٹ ڈویژن نے 7 نومبر 2024 کو ایک سرکولر ایشو کیا گیا، جس میں بجٹ پریپریشن آف بجٹ ایسٹیمیٹس 2025 اور 26 ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کی پریپریشن 2024 اور 25 کے حوالے سے ہدایات جاری کیے گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ باقی ہیڈز کے ساتھ ساتھ آپ ویجز ہیڈ آؤٹ سورسنگ کی پریپریشن بھی کریے گا، لیکن اس میں ہدایات ساتھ میں تھے کہ آپ جو پریپریشن آپ منیمم ویج کے حوالے سے کریں گے، بجٹ کی کریں گے، وہ آپ ایگزسٹنگ جو ریٹس ہیں جو یہاں پہ رائج ہے، جو اس وقت یہاں کے عارضی ملازمین لے رہے ہیں، ان کے حساب سے آپ اس میں 311 روپے کے اور ریٹ کا ذکر نہیں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت یہاں پہ رائج ہے، جو اس وقت یہاں پہ نافذ العمل ہے، جو اس وقت یہاں پہ دیے جا رہے ہیں، اس کے حساب سے پریپریشن بجٹ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے لوگ مختلف ریٹس لیتے ہیں، کوئی 2500 روپیہ ماہانہ لیتا ہے، کوئی 4000 3000 روپیہ لیتا ہے، اور اکثریت جو یہاں پہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی ہے وہ یہاں پہ 9000 کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں، یعنی کہ دن کو 311 روپے کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو آج تک در کی ٹھوکریں کھانے پڑی، جن کو برابر تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ میں ان ڈپارٹمنٹس کا بھی ذکر کروں گا۔ بہرحال اب جو پریپریشن ہونے جا رہی ہے وہ 311 روپے کے حساب سے ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹل ریگولرائزیشن، جب تک آپ کے حوالے سے ریگولرائزیشن پالیسی فریم نہیں کی جاتی ہے، تب تک آپ کو 311 روپے کے حساب سے، یعنی کہ 9330 روپے کے حساب سے تنخواہ لینی ہے۔ جو 2500 روپے کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں ان کو اس حساب سے تنخواہ لینی ہے، یا جو مختلف ریٹس کے حساب سے تنخواہ لے رہے ہیں۔ یہ سرابی ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نے آن دی فلور آف ہاؤس اس چیز کا اعلان کیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد
جب 370 کو 35A کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چھوٹے درجے کے ملازمین، عارضی ملازمین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ منیمم ویج ایکٹ، یہ الفاظ وزیر اعظم صاحب نے خود استعمال کیے کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا۔ ہوم منسٹر صاحب نے میگا ریلی میں جموں میں اس بات کا اعلان کیا کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا۔ اب دلی والے اس چیز کے لیے تیار ہے، وہ آپ کو منیمم ویج ایکٹ دے رہے ہیں۔ مرکزی سرکار اور لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ اس چیز کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس وقت عوامی سرکار ہے، عوامی سرکار کے ماتحت فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ایشو ہوتا ہے کہ آپ پرانے ریٹس کے حساب سے جو ہم لے رہے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ بجٹ کی پریپریشن کریے گا۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہوگا، آنریبل چیف منسٹر آف جموں کشمیر سے ہمارا مطالبہ ہوگا، ان کے کونسل آف منسٹرز سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان کے ماتحت جتنے بھی محکمے آتے ہیں ان محکموں میں جو منیمم ویج ایکٹ یونین لیبر اینڈ امپلائمنٹ منسٹری نے ایشو کیا ہے 25 سپتمبر 2024 کو، اس کے حساب سے پریپریشن ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو اس میں لایا جائے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، کیونکہ ابھی یہاں پہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو برابر تنخواہ نہیں ملتی ہے، جن کو برابر ریٹس کے حساب سے تنخواہ نہیں ملتی ہے، چاہے ہمارا سیگریکلچر ہے، ایگروسٹالوجی ہے، ٹوریزم ہے، ہیلتھ کے ہمارے صفائی کرمچاری ہے، جو آپ کا سارا کنسالٹیٹ ہے، وہاں پہ ہیلپرس ہیں، جو آپ کا سارا کچرا صاف کرتے ہیں، آپ کے ہاسپٹلز کو دن رات کام کرتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے۔ اربن لوکل باڈیز کے ہمارے صفائی کرمچاری ہے، فارسٹ ہے، ہمارے سیزنل لیبر سے اریگیشن فلڈ کنٹرول کے یا باقی ڈپارٹمنٹس کے، ہم ان سب کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے، ان کے بھی حوالے سے منیمم ویج ایکٹ جو مرکزی سرکار نے 25 سپتمبر کو جس کا اعلان کیا ہے اس کے حساب سے ان کی بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری سیکنڈ ڈیمانڈ تھی منیمم ویج ایکٹ، لیکن اس وقت بجٹ کی پریپریشن ہو رہی ہے۔ 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں اور 20 دسمبر تک یہ بجٹ ڈسکشنز ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہم سرکار کو آج ایک بار پھر گہری نیند سے جگا کر ان کو اپنے کیے گئے وعدے جو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو سے یا باقی جگہوں پہ کیے ہیں وہ یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے، ہمارا بنیادی مطالبہ ہے، اسے ہم آج تک دستبردار نہیں ہوئے، اس کے لیے ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، جیل گئے ہیں، ہمیں روندا گیا، ہمیں گھسیٹا گیا، ہمیں یہاں کی تھانوں میں اور یہاں کے بند کوٹری میں بند رکھا گیا، لیکن ہم دستبردار نہیں ہوئے۔ وہ ہے ہماری ریگولرائزیشن، جس ریگولرائزیشن کی خاطر ہم نے بیش بہا قربانیاں دی۔ ہمارے لوگ آج بھی ان حالات میں، چاہے کیسے بھی حالات تھے، سیلاب تھا، کووڈ تھا، نامساعد حالات تھے، ہمارے لوگوں نے جان فشانی سے یہاں کی عوام کی اور یہاں کی سرکار کی خدمت کی ہے، اپنا سب کچھ ہم نے قربان کر دیا ہے، لیکن آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئے رو سوشل میڈیا میں، اور آپ سے بھی ایک گلہ ہے، بنا تحقیق کیے ہوئے آپ بنا تحقیق کیے ہوئے خبروں کو آسمان میں اڑا دیتے ہو، اور ہمارے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے ساتھ جذباتی اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ بہرحال پرسوں ہی میڈیا میں آیا تھا کہ سرکار یہاں کے عارضی ملازمین کو جو 61,000 سے زائد ہے ان کو ریگولرائز کرنے جا رہی ہے اور مرحلہ وار طریقوں میں ریگولرائز کرنا چاہتی ہے۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے جو ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے، اس حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ سرکاریں آئی، چاہے وہ کولیشن کی سرکاریں تھی، چاہے وہ لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ تھی، انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی، انہوں نے سب کمیٹیاں بنائی، اور ان کمیٹیوں اور سب کمیٹیوں نے رپورٹ پیش کیے، ریکمنڈیشنز دے دی، اور سرکاروں نے SROs بھی ایشو کیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر سرکار کوئی پالیسی اختیار کرنا چاہتی ہے، وہ اس پالیسی کو یہاں کے ریئل ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ، ٹریڈ یونین لیڈرز کے ساتھ، جو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ہیں، ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے اس کے بعد اس کو منظوری دے دی جائے، کیونکہ جو ہمارے خدشات ہیں، جو ہمارے تحفظات ہیں، ان کو پہلے دور کیا جائے۔ ہم ایک ملازم دوست پالیسی چاہتے ہیں۔ SRO 64 سرکار کے پاس موجود ہے،
لیکن SRO 64 میں یہ کہا گیا کہ آپ کے 84 منتھس لگاتار ہونے چاہیے. یہاں پہ ظلم ہے انتہا, یہاں پہ ناانصافی کی ہے. ہمارا کام ہے کام کرنا, ڈپارٹمنٹ اور امپلائر کی کام ہے کہ امپلائر کا کام ہے کہ وہ ہماری تنخواہ برابر واگزار کرے جتنے دن اور جتنے مہینوں ہم نے کام کیا ہے. سرکار ہم نے 12 مہینے کام کیا, لیکن عید کے 2 موقعوں پہ پہلے آج تو برابر تنخواہ مل رہی ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں, ابھی بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کے اندر برابر تنخواہ نہیں مل رہی ہے. 2 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے تنخواہ دی جاتی تھی. جب پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہماری فائل جاتی تھی ریگولرائزیشن کے لیے SRO 64 کے تحت, تو اس میں خالی وہ پیمنٹ منتھس کاؤنٹ کرتے تھے, ہماری ورکنگ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. ایک تو انہوں نے کم سے کام لے لیا, کام لینے کے بعد تنخواہ نہیں دے دی, اور اس کے بعد ناانصافی یہ ہے جب فائل بھیجنے کی بات آتی ہے, اپروول کی بات آتی ہے, ریگولرائزیشن کی بات آتی ہے, اس وقت ہمارے سارے صرف پیمنٹ منتھس کو لیا جاتا ہے, اس وقت ہمارے ان منتھس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور دوسری بات, سرکار کو منیمم ویج ریٹ جو انہوں نے نوٹیفائی کیے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, ان کو اس حساب سے ہماری جو تنخواہ ہے اس کو واگزار کرنا ہے. لیکن سرکار لیسر ویجز ریٹس دیتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر. ابھی 9,000 تنخواہ ہے, کسی کو 4,000 روپے دیے جا رہے ہیں, اور جب ریگولرائزیشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے منیمم ویج کی تحت تنخواہ نہیں لی ہے. تو اس کے ساتھ وہاں پہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم چاہتے ہیں اگر SRO 64 امپلیمنٹ کرنا ہوگا سرکار کو تو اس میں ریلیکسیشن چاہیے ہمیں, اس میں ہماری ورکنگ کو کنسیڈر کیا جائے. اور اس کے بعد جو سابقہ مخلوط سرکار نے گورننگ انتظامیہ سے پہلے جو آخری سرکار تھی اس ریاست جموں کشمیر کی, PDP اور BJP کی سرکار, انہوں نے SRO 520 نکالا تھا اور ہمارے ساتھ وعدہ کر کے نکالا تھا کہ ہم 7th پے کمیشن امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس میں امینڈمنٹس کریں گے, اس میں ترمیم کریں گے, وہ سارے مراد دے دیں گے, وہ سارے بینیفٹس دے دیں گے جو یہاں کے ریگولر امپلائیز 4th کلاس امپلائیز دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سرکار بھی نہیں رہی, وہ سٹیٹ بھی نہیں رہی. ہم چاہتے ہیں اگر اس SRO 520 کو امپلیمنٹ کرنا ہے سرکار کو, اس میں امینڈمنٹ کی جائے, اس میں کنسولیڈیٹس کو لایا جائے, اس میں ورکنگ کو کنسیڈر کیا جائے, ہمارے لیسر ویجز کو کنسیڈر کیا جائے, اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر اس کے جو کاغذات ہیں ہمارے ملازمین کے ہدایت دیا جائے اور وہ برابر کیے جائیں, وہ ساری لوازمات جو کرنے ہوں گے سرکار کو. اور اس کے علاوہ جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار تھی, انہوں نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنائی تھی. اس کیبنٹ سب کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کیا تھا. رپورٹس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ 24 اکتوبر 2014 کو یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی کیبنٹ سب کمیٹی نے. اس کے 3 دن بعد کوڈ آف کنڈکٹ لگا تھا اور یہ اپروول کے لیے کیبنٹ میں نہیں جا پائی. اور اس پالیسی میں آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید آج کی سرکار اس پالیسی کو شاید اپروول دینے جا رہی ہے. لیکن سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے, اس پالیسی میں آپ نے ریگولرائزیشن کے حوالے سے تو اعلان کیا ہے, آپ نے ایک عارضی ملازم کو یہ کہا کہ آپ ریگولر ہو جاؤ گے, لیکن اس میں ایک تو ہمارے لینڈ والوں کو نہیں رکھا گیا ہے, کنسالیڈیٹس کو نہیں رکھا گیا ہے, پارٹ ٹائم ورکرز کو نہیں رکھا گیا ہے, SDF والوں کو نہیں رکھا گیا ہے, NYCs کو نہیں رکھا گیا ہے, ان کا بھی اس میں ذکر ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اس کے لاسٹ پہ ہے یہ پوائنٹ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کیجول لیبر, سیزنل لیبر ریگولر ہو جائے گا وہ چینج آف ڈیزگنیشن کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلپرز ریگولر ہو جائیں گے اور ہمیں ہیلپر ہی ریٹائر ہونا ہے, اور یہ پروموشن کے لیے کوئی حق نہیں رکھے گا. سرکار سے ہماری گزارش ہوگی اگر آپ اس پالیسی کو اپروول دینا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس میں ترمیم کرے, ملازمین کے لیڈران کے ساتھ مشاورت کرے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, ہم نے 20 سال در کی ٹھوکریں کھائی ہے. ہمارا جو بندہ اس وقت 9,000 روپے یا 3,000 روپے یا 4,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, وہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے ریگولر ہوا ہوتا, آج وہ بھی 60,000 روپے لے لیتا. ایک تو وہ ناانصافی. اب اگر آپ نے پھر سے ایک بار ناانصافی کی تو ہمیں پھر 10 سال اور ہم ریٹائر بھی ہوئے ہوں گے, ہمیں اور ناانصافی کا شکار ہونا پڑے گا. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تو سرکار سے ہماری اپیل ہوگی
کہ وہ ان تمام ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے اگر وہ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ ملازم دوست ہونا چاہیے. ہماری جو ریزرویشن ہے، ہمارے جو تحفظات ہیں، ان تحفظات کو دور کرنا ہوگا سرکار کو پہلے. ایک معاملہ یہ. دوسرا، 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہم آپ کے مادھیم سے یہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ تک، یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹس تک، کارپوریشنز تک، تمام تک اپنی یہ اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ریکویسٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کہ اسی حساب سے یہ بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے، ہماری تنخواہ گزار ہونی چاہیے. اگر 27 کی شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز کی فورم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو پریس کالونی کے اندر سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے مادھیم سے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو 2019 کے عذاب آتاب کے بعد، جب یہاں پہ ٹریڈ یونین پہ عذاب آتاب آ گیا تھا، وہ بلوں میں چھپ گئے تھے، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. اب عوامی سرکار آ گئی ہے، اب نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں. ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ بات کرے. لیکن ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی خبر چلی تو آپ نے خیر مقدم کر لیا. کس چیز کا خیر مقدم کر لیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی پالیسی سامنے ہے جس کا آپ نے خیر مقدم کر لیا؟ کہیں آپ ملازمین کے دوست ہونے کے بجائے دشمنی کا رول تو نہیں نبھا رہے ہو؟ آپ سرکار کی نظروں میں اپنے آپ کو دوست ٹھہرانا چاہتے ہو، لیکن اسے اس قوم کا نقصان ہو رہا ہے. میری ان سے گزارش ہوگی، یم ساتھ ایس تک دستار گانڈن آج تھی گئی، ہم نے ڈنڈے کھائے، جیل کھائے، اچھا تمہیں ضرورت کی ہے، مگر مہربانی کری یت قومس مت گئی تو نقصان کی. تو میری ان سے درد مندانہ اپیل ہوگی کہ مہربانی کر کے جب بھی کوئی بیان آئے اس کا خیر مقدم کرنے سے پہلے اس کو تحقیق کرے، اس کو اسٹڈی پوری طریقے سے کرے. ایک تو یہ، اور دوسرا اپنے ملازمین سے بھی میری گزارش ہوگی